نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، پیغمبر علیہ السلام کے تین کام تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تین طبقات آئے ہیں۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا ہے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے والے تین طبقات آئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو دیکھا ہے، جس نے پیغمبر کی خلوت کو دیکھا ہے، اسے امہات المؤمنین کہتے ہیں، اسے پیغمبر کا حرم کہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ آیا ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا ہے، جسے اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ میرے دوست توجہ رکھنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے مسائل ایسے تھے جن کا تعلق حجاب سے تھا۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مسئلہ دیتے تو لوگ عجیب سمجھتے، اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 11 بیویاں دی ہے کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیویاں تیری خدمت کے مسئلے جلوت میں دے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ دنیا کے اندر میرا دین پھیل جائے، میں مسئلہ بیویوں کو دوں گا، بیوی عورتوں کی دے گی، عورتیں اپنے شوہروں کو دے گی، شوہر اپنے شاگردوں کو دے گا، بڑے آسانی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ دنیا کے اندر دین پھیل جائے گا۔ تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں دی ہے۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے خلوت کے مسئلے جلوت میں دیے ہیں۔ دوسرا کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے اللہ تو نے مجھے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں تو مدینہ منورہ میں ہوں، میں تو تبوک تک گیا ہوں، میں اکیلا دنیا کے اندر کہاں تک سفر کروں گا؟ اللہ نے فرمایا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گھبراتا کیوں ہے؟ میں تجھے اصحاب دوں گا، میں نے تجھے جماعت دی ہے، یہ پوری دنیا کے اندر پھیل کر تیرے دین کو پھیلا دے گی۔ میرے دوست توجہ رکھنا، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی جماعت دی ہے۔ حدیبیہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں بھیجا، فرمایا کانا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حدیبیہ میں اللہ کا رسول ہوں، عثمان مکہ میں میرا رسول ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں بھیجا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضا رسول اللہ، کہ میں مدینہ منورہ میں اللہ کا رسول ہوں، معاذ یمن میں میرا رسول ہے۔ میرے دوست توجہ رکھنا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نمائندے دیے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے اندر پھیلا دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری تمنا صرف یہ نہیں ہے کہ میرا دین دنیا کے اندر پھیل جائے، بلکہ میری یہ بھی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ تیرا دین دنیا کے اندر غالب بھی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گھبراتا کیوں ہے؟ میں تجھے اصحاب دوں گا، حضرت ابوبکر دوں گا جو 11 لاکھ مربع میل پہ تیرے دین کو غالب کر دے گا، میں تجھے عمر ابن خطاب دوں گا جو 22 لاکھ مربع میل پہ تیرے دین کو غالب کر دے گا، میں تجھے عثمان بن عفان دوں گا جو 44 لاکھ مربع میل پہ تیرے دین کو غالب کر دے گا، میں تجھے امیر معاویہ دوں گا جو 64 اور 65 ہزار مربع میل پہ تیرے دین کو غالب کر دے گا۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں دی ہے، بیویوں نے خدمت کے مسئلے جلوت میں دیے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت دی ہے، جماعت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب دی ہے، اصحاب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے اندر غالب کیا ہے۔ ایک کام اصحاب پیغمبر کا ہے، ایک کام ازواج پیغمبر کا ہے، ایک کام آل پیغمبر کا ہے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی لوت ان اقتل، اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میں تیرے راستے میں کاٹ دیا جاؤں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ کوئی کافر تجھے نہیں کاٹ سکتا۔ یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر تجھے کاٹ دے؟ وہ بڑی تڑی میں آ کر یہ کہے گا کہ میں نے نبی کو کاٹ دیا اور یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے۔ اللہ میری تمنا کا پھر کیا ہوگا؟ تیرا اعلان بھی برحق ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری تمنا کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن یوں نہیں، یوں تمنا کو تیری پورا کروں گا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ میرے دوست توجہ رکھنا، ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے اور میں غم زدہ ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا میری گود میں آ کے گرا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوشی مبارک ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بات کی خوشی دیتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا لخت جگر حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا۔ میرے دوست توجہ رکھنا، ایک کام اصحاب پیغمبر کا ہے، ایک کام آل پیغمبر کا ہے، ایک کام اصحاب پیغمبر کا ہے، ایک کام ازواج پیغمبر کا ہے۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج دی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیے ہے، پیغمبر کے دین کو غالب کیا ہے۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آل دی ہے، پیغمبر کی تمنا کو پورا کیا ہے۔ میرے جب قاتل سامنے آ جائے تو باپ کہتا ہے ارے باپ بیٹے کا قتل ہو جانا میرا قتل ہو جانا ہے، بیٹے کا کٹ جانا میرا کٹ جانا ہے، ارے بیٹے کو نہ مارنا، بیٹے کو قتل نہ کرنا، بیٹی میری نشانی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تسلی دی ہے، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آل دی ہے اور آل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پورا کیا ہے۔ میرے دوست توجہ رکھنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو کٹ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پورا کیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 1 محرم کو خود کو کٹ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا، اگر نہیں آیا تو آنا چاہیے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 1 محرم کو کیوں کٹے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم کو کیوں کٹے؟ اس کی وجہ یہ ہے امت نے جس کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب دیا ہے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ارے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، ارے مشن مقدم ہوتا ہے تمنا مؤخر ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے تو مشن پر دی ہے، مشن پر کٹنے والا پہلے کٹا ہے اور تمنا پہ کٹنے والا بعد میں کٹا ہے۔ مشن مقدم ہوتا ہے تمنا مؤخر ہوتی ہے، جو مشن پہ کٹا وہ پہلے دنیا سے گیا ہے، جو تمنا پہ کٹا وہ بعد میں دنیا سے گیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی محرم کو کٹ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو خود کو کٹ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پورا کیا ہے۔ ارے مشن مقدم ہوتا ہے تمنا مؤخر ہوتی ہے، مشن پہ کٹنے والا پہلے کٹا، تمنا پہ کٹنے والا بعد میں کٹا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔